Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. साइंस की अजीम तरीन दरियाफ्तों की अगर बात की जाए तो तकरीबन 500 नोबल इनाम बांटे गए हैं तारीख में। बिल्कुल। लेकिन हैरत की बात यह है कि इनमें से खवातीन का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 2% है। सिर्फ 2%, यानी 99% इनाम सीधा मर्दों के पास गए। बिल्कुल, यानी बाकी सब मर्दों के पास। तो आज हम इस गहरे तहकीकी जायजे में यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आधी आबादी दुनिया की सबसे बड़ी इजादात से कानूनी तौर पर कैसे बाहर रखी गई और अब ये सब कैसे बदल रहा है। हाँ, ये वाकई एक ऐसी हकीकत है जो जहन को झंझोड़ देती है। इसलिए आज हम इंडियाना बिजनेस रिव्यू के फॉल 2003 के अहम मजमून पर मबनी तहकीक पर बात करेंगे। इसका उन्वान है मदर्स ऑफ इन्वेंशन, वुमेन इन टेक्नोलॉजी। सही। इस मजमून में तफसीलन बताया गया है कि तारीख के सफ़हात पर साइंस और टेक्नोलॉजी में ख़वातीन का किरदार अक्सर धुंधला क्यों नज़र आता है और हालात किस तरह अब एक इनकलाब की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए इस बात को ऐसे समझते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो हकीकत बिल्कुल वाज़ेह होती है कि उसे किसने जन्म दिया। माँ का रिश्ता एक सामने की हकीकत है। लेकिन जब बात किसी नए ख्याल या इजाद की आती है ना, तो मसला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ख्यालात का अपना कोई वाज़ेह डीएनए तो होता नहीं है। वही ना, कोई डीएनए नहीं होता जो चीख चीख कर बता सके कि ये ख्याल पहली बार फलां शख्स के दिमाग से निकला था। सही कहा आपने। और इसी बात को अगर हम अमेरिका के पेटेंट्स की तारीख में देखें, जहां नई इजादात को बाकायदा कागजों पर कानूनी तौर पर दर्ज किया जाता है 1790 से लेकर 1895 तक और फिर आगे 1980 की दिहाई तक, यानी लगभग 2 सदियों तक की बात हो रही है। बिल्कुल 2 सदियों तक सिर्फ 1 से लेकर 2.8% पेटेंट्स खवातीन के नाम पर दर्ज थे। ये नंबर इतने छोटे हैं कि बाज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे सदियों तक आधी आबादी के पास कोई नया और बेहतरीन ख्याल था ही नहीं। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी अजीम किताब का कोई गोस्ट राइटर हो, उसने पूरी मेहनत की हो और रात दिन एक करके कहानी का हर लफ्ज लिखा हो, लेकिन जब किताब दुकानों पर आए तो टाइटल कवर पर उसका नाम कभी ना शाया हो। हाँ, लोग किताब को पढ़ें, उसे सराहें, लेकिन असली मेहनत करने वाले का किसी को इल्म ही ना हो। बिल्कुल, लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है कि आखिर ऐसा था क्यों? क्या वाकई उस जमाने में खवातीन साइंस में शिरकत का शौक नहीं रखती थी? क्योंकि दुनिया में अगर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है तो उसकी 2 ही वजूहात हो सकती हैं। या तो वो वहाँ है नहीं, या फिर किसी ने उसे जानबूझकर दीवारों के पीछे छुपाया हुआ है। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। थॉमस एस कून नाम के एक बहुत बड़े मुफक्किर ने 1967 में एक किताब लिखी थी। अच्छा, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस, राइट? जी बिल्कुल, वही किताब। उन्होंने उस किताब में एक बहुत गहरी हकीकत वाज़ेह की। उन्होंने बताया कि किसी भी मुआशरे के अकायद और वहाँ का कानूनी ढांचा असल में ये तय करता है कि तहकीक और दरियाफ्त का रिकॉर्ड कैसे मुरतब होगा। यानी माहौल और उसूल खुद फैसला करते हैं कि तारीख की किताबों में किसका नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। हाँ, और किसका नाम हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। तो इसका मतलब तो ये निकला कि मसला किसी दिमागी सलाहियत या लगन का था ही नहीं, बल्कि उस निज़ाम का था जिसने ये तय किया कि मालूमात को जमा कैसे करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। दरअसल रुकावटें सिर्फ मर्दों की महदूद सोच तक महदूद नहीं थीं, बल्कि बाकायदा ऐसे कवानीन थे जो खवातीन को आगे आने से रोकते थे। 1972 के इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एक्ट से पहले के हालात बहुत सख्त थे। सख्त से आपकी मुराद कानूनी पाबंदियां हैं? जी, अमेरिकी यूनिवर्सिटियों और रियासतों में बाकायदा ऐसी पॉलिसीज थीं जिन्हें एंटी नेपोटिज्म या अपनों को नवाजने के खिलाफ कानून कहा जाता था। इन कवानीन के तहत उमूमन अगर किसी का शौहर यूनिवर्सिटी में मुलाजिम है तो उसकी बीवी को वहां नौकरी देने पर बाकायदा पाबंदी थी। हैरत होती है सुनकर, लेकिन इन कानूनों का जवाब क्या बनाया गया था उस वक्त? ऐसे ही तो कोई इतना बड़ा कानून नहीं बना देता कि पूरी आधी आबादी को बाहर निकाल दिया जाए। हाँ, कोई मंतिक या लॉजिक तो दी गई होगी। वही, इसके पीछे असल लॉजिक क्या थी उनकी? असल में इस कानून की बुनियाद उस वक्त की माशियत में छुपी थी। 1930 की दिहाई में जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन यानी अजीम माशी बहरान आया तो नौकरियां इंतहाई कम थीं और गुर्बत आसमान छू रही थी।
اچھا، تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ نوکریاں بچا لی جائیں؟ بالکل، حکومتوں اور بڑے اداروں نے یہ طے کیا کہ ایک گھرانے میں 2 لوگوں کو تنخواہ نہیں ملنی چاہیے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ملک کے زیادہ سے زیادہ خاندانوں کو نوکری مل سکے۔ بجائے اس کے کہ ایک ہی خاندان 2 تنخواہیں لے۔ سمجھ آتی ہے یہ منطق، بھلائی مقصد کے لیے لگتی ہے، لیکن اس بظاہر بھلائی معاشی مقصد کا نتیجہ کیا نکلا؟ چونکہ مرد پہلے سے عہدوں پر موجود تھے، اس لیے شادی شدہ خواتین کو ان کے عہدوں سے نکال دیا گیا یا انہیں نئی نوکریاں دینے پر مکمل پابندی لگا دی گئی تاکہ مردوں کی نوکریاں محفوظ رہیں۔ ہونے لگ گیا ہوگا مفت میں فائدہ، وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر ایک مرد اور عورت شوہر اور بیوی کی حیثیت سے دونوں ہی ٹاپ لیول کے قابل سائنٹسٹ ہیں تو یونیورسٹی شوہر کو تنخواہ دے کر بیوی کی صلاحیت مفت میں استعمال کر رہی تھی۔ انہیں ایک کی قیمت میں 2 سائنٹسٹ مل رہے تھے۔ آپ نے بالکل درست نتیجہ اخذ کیا۔ یونیورسٹیوں کو میاں بیوی کے نظیم سائنٹسٹ ٹیمز کا مفت میں فائدہ ملنے لگا۔ کام دونوں مل کر دن رات لیبز میں کرتے، تحقیق دونوں کی ہوتی، نئے اعداد و شمار دونوں جمع کرتے۔ لیکن تنخواہ، عہدہ اور پیٹنٹ پر نام صرف شوہر کا۔ جی، صرف اور صرف شوہر کا درج ہوتا۔ خواتین کو طلبہ یا استاد کے طور پر تو یونیورسٹی آنے کی اجازت مل جاتی تھی، لیکن ایک آزاد ریسرچر یا تحقیق دان کے طور پر بالکل نہیں۔ یعنی ان کا اپنا کوئی وجود نہیں تھا لیب میں۔ اپنے نام پر نہیں لے سکتی تھیں۔ یہ سن کے واقعی حیرت ہوتی ہے کہ ایسے غوٹن زدہ ماحول میں بھی ان خواتین نے محنت جاری رکھی۔ ہماری آج کی تحقیق میں ایسی کئی کہانیاں ہیں جو سچ میں ذہن کو جھنجھوڑ دیتی ہیں۔ ہاں، جیسے روزلن فرینکلن کی مثال ہی لے لیجئے۔ بالکل، ڈی این اے یعنی وہ بنیادی ڈھانچہ جو ہر زندہ چیز کی جسمانیت اور خوبیوں کو طے کرتا ہے، اس کا ڈبل ہیلکس سٹرکچر دریافت کرنے میں ان کا کردار سب سے اہم تھا، لیکن انہیں وہ مقام کبھی نہیں ملا۔ جی، روزلن فرینکلن کی کہانی اس قانونی اور ادارہ جاتی نظام کی ناکامی کی سب سے بڑی اور تلخ مثال ہے۔ انہوں نے ایکس رے ڈفریکشن ٹیکنیک کا بے مثال استعمال کیا تھا۔ تھوڑا وضاحت کریں، یہ ایکس رے ڈفریکشن اصل میں ہے کیا؟ اسے ایسے سمجھیں کہ کسی انتہائی باریک اور چھوٹی چیز، جیسے کہ آپ کے جسم کے ڈی این اے کا چھوٹا سا مالیکیول جسے عام آنکھ سے دیکھنا ناممکن ہے، اس پر ایکس رے کی بارش شعاعیں ڈالی جائیں۔ صحیح، شعاعیں ٹکرا کر واپس آتی ہوں گی؟ بالکل، جب یہ شعاعیں اس مالیکیول سے ٹکرا کر واپس آتی ہیں تو ایک مخصوص قسم کی پرچھائی یا تھپا بناتی ہیں۔ اس پرچھائی کا تجزیہ کر کے یہ سمجھنا کہ اصل چیز دکھنے میں کیسی ہے، اسے ایکس رے ڈفریکشن کہتے ہیں۔ یہ تو انتہائی پیچیدہ اور باریک بینی کا کام لگتا ہے۔ اس میں تو لمبا عرصہ لگتا ہوگا۔ واقعی، یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں تھا، یہ انتہائی تھکا دینے والا اور محنت طلب کام تھا۔ روزالن نے صدیوں تک چلنے والی اس تلاش میں اسی طریقے سے ڈی این اے کی ایک انتہائی واضح تصویر حاصل کی، جسے سائنس کی دنیا میں فوٹو 51 کہا جاتا ہے۔ فوٹو 51، یہی وہ آخری حقیقی ثبوت تھا جس نے واضح کیا کہ ڈی این اے ایک گھومتی ہوئی سیڑھی یعنی ڈبل ہیلکس جیسا دکھتا ہے۔ جی، یہی تھا، لیکن یہاں نظام کا اصل دھوکہ دیکھیے۔ انہی کے ڈپارٹمنٹ کے ایک مرد ساتھی موریس ولکنز نے روزلن کی اجازت کے بغیر یہ تصویر جیمز واٹسن اور فرانسس کرک کو دکھا دی۔ یہ تو سیدھی سیدھی تحقیق کی چوری ہوئی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس بات کا اظہار واٹسن نے خود کئی سال بعد اپنی لکھی ہوئی آپ بیتی میں کیا ہے۔ ہاں، اس نے لکھا ہے کہ جب اس نے فوٹو 51 پہلی بار دیکھی تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اور اس کی نبض تیز ہو گئی کیونکہ اسے فوراً سمجھ آ گیا تھا کہ یہی وہ ہیلیکل سٹرکچر ہے جس کی انہیں اور پوری دنیا کو برسہ برس سے تلاش تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود جب واٹسن، کرک اور ولکنز نے اس دریافت پر نوبل انعام جیتا تو انہوں نے اپنی کبیر تقریر میں 99 مختلف حوالے یا ریفرنسز دیے۔ 99 حوالے؟ اور ان 99 حوالوں میں سے کسی ایک جگہ پر بھی روزلینڈ فرینکلن کی اس بنیادی محنت کا نام تک نہیں لیا گیا۔ بالکل نہیں لیا گیا۔ اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ روزلینڈ صرف 38 سال کی عمر میں کینسر کے شدید مرض میں مبتلا ہو کر انتقال کر گئیں، نوبل ملنے سے 4 سال پہلے۔ اور ان کے مرنے کے بعد بھی اس تحقیق کا درست کریڈٹ نہیں دیا گیا۔ یہ تاریخ کی ان بے شمار گمشدہ کہانیوں میں سے ایک ہے جہاں ڈی این اے کی عظیم دریافت میں سے اصلی ریسرچر کا اپنا ڈی این اے اور وجود مٹا دیا گیا۔ ایک اور حیران کن واقعہ جوسلن بیل برنیل کا ہے۔ اچھا،
इनकी क्या कहानी है? ये एक नौजवान ब्रिटिश खातून थीं जो एस्ट्रोनॉमी में अपना पीएचडी का थीसिस कर रही थीं और उन्होंने बिल्कुल खुद से कायनात में पल्सार्स दरियाफ्त किए। थोड़ा ठहरिए, ये पल्सार्स क्या चीज हैं और इनका मिलना इतना बड़ा वाकया क्यों था? पल्सार्स दरियाफ्त करना स्पेस साइंस में एक बहुत बड़ा इनकलाब था। इन्हें आप ऐसे समझ लीजिए कि ये कायनात में घूमते हुए ऐसे इंतहाई ठोस सिखरे हुए मुर्दा सितारे हैं जो किसी समुद्री लाइट हाउस की तरह मुसलसल रेडिएशन की किरणें फेंकते हैं। जैसे लाइट हाउस से किरणें आती हैं मखसूस वक्फे से। जी बिल्कुल। जॉसलिन ने हफ्तों तक चलने वाले रेडियो टेलीस्कोप के पेन और पेपर वाले डेटा में उन इंतहाई बारीक सिग्नल्स को पहचाना जो मुसलसल एक खास वक्फे से जमीन की तरफ आ रहे थे। ये ऐसी बारीक बीन दरियाफ्त थी जिसे बड़े बड़े तजुर्बाकार दानिश्वर नहीं देख पाए थे। वाह! तो जब इन्होंने इतनी बड़ी दरियाफ्त खुद अपने लगन और बलबूते पर की, तो आखिर यहाँ क्रेडिट कैसे चोरी हो गया? यहाँ वही मुआशरे का इदारा जाती ढांचा सामने आया। इन्होंने दरियाफ्त पर पेपर लिखा और फिर शादी के बाद थोड़ा आगे चलकर अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों की वजह से रिसर्च एकेडमिया से थोड़ी दूरी इख्तियार कर ली। अच्छा, और इस दौर का उन्हें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा होगा? बहुत भारी नुकसान। जब कुछ अरसे बाद इस इनकलाबी दरियाफ्त पर नोबेल इनाम देने की बारी आई तो वो जॉसलिन बेल को नहीं बल्कि उनके मेल थीसिस एडवाइजर एंटनी ह्यूइश को दे दिया गया। यानी मेहनत तालिबा की और इनाम प्रोफेसर को? जी, कमेटी का ज़ाहिरी रवैया ये था कि एक मोहतरम प्रोफेसर ही इस काबिल है कि इस दरियाफ्त का असल सेरा उसके सर बांधा जाए, जबकि वो नौजवान तालिबा जिसने पहली मर्तबा असल सिग्नल पहचाना था और मेहनत की थी उसे इस एजाज के काबिल नहीं समझा गया। ये सिलसिला सिर्फ यूरोप तक महदूद नहीं था। अगर यूरोप से निकलकर वापस अमेरिका में आएं तो गर्टी कोरी की मिसाल भी इसी रवैये की अक्कासी करती है। बिल्कुल, गर्टी कोरी की कहानी भी ऐसी ही है। उन्हें 1947 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल मिला। वो पहली अमरीकी खातून थीं जिन्हें ये एजाज मिला। लेकिन यहाँ जो तकलीफदेह बात है वो ये कि जब वो और उनके शौहर रॉचेस्टर यूनिवर्सिटी में साथ थे तो यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने उनके शौहर को बाकायदा बुला के वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि अपनी बीवी के साथ एक ही लैब में काम करना अन अमेरिकन है। अन अमेरिकन है यानी ये अमेरिका की कदर और बुनियादी रिवायात के खिलाफ है। इन्हें इस बड़े इदारे से मजबूरन निकलना पड़ा था उस वक्त। ये तो इंतहाई अजीब रवैया था। अजीब भी और मजबूर करने वाला भी। आखिरकार वो दोनों वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में गए जहां खवातीन के लिए थोड़े बेहतर मौके थे। उन्होंने एक प्राइवेट ग्रांट की मदद से काम शुरू किया जहां उन्होंने वो दरियाफ्त की जिस पर नोबेल मिला। और इसी तरह मारिया गोपरेट मेयर की कहानी भी इसी आम निज़ाम की खराबी को बेनकाब करती है, राइट? हाँ, उन्होंने न्यूक्लियर शेल मॉडल पर बहुत अहम दरियाफ्त की थी जिस पर इन्हें 1963 में फिजिक्स में नोबेल मिला। ज़रा इस न्यूक्लियर शेल मॉडल को भी आसान अल्फाज में समझ लेते हैं ताकि इस दरियाफ्त की अहमियत का पूरा अंदाज़ा हो सके। जरूर। उन्होंने दरियाफ्त किया कि किसी भी एटम के बिल्कुल मरकज़े यानी न्यूक्लियस के अंदर जो हिस्से होते हैं जिसे हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं वो ऐसे ही बेतरतीब भीड़ में नहीं पड़े होते बल्कि वो मखसूस तहों में यानी शेल्स में घूम रहे होते हैं। यानी बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी प्याज की छिलके के अंदर छिलके होते हैं तहों की शक्ल में। वाह, बहुत अच्छी मिसाल दी आपने। बिल्कुल ऐसे ही ये दरियाफ्त साइंस की दुनिया में एक भारी इनकलाब थी जिसने एटम को समझने का पूरा तरीका बदल दिया। लेकिन यहाँ तल्ख हकीकत ये है कि इन्हें ये एजाज अपनी दरियाफ्त के 13 साल बाद जाकर मिला। 13 साल बहुत लंबा अरसा होता है किसी की मेहनत को तस्लीम करने के लिए। और संगीन मजाक तो ये है कि इन्हें किसी भी यूनिवर्सिटी में फुल टाइम तनख्वाहदार नौकरी अपना आलमी नोबेल इनाम जीतने से सिर्फ 3 साल पहले मिली। इससे पहले उन्हें नौकरी के काबिल ही नहीं समझा गया था। यानी जिंदगी का इतना बड़ा और अहम हिस्सा मुफ्त में सिर्फ इस उम्मीद पर गुजारा कि किसी तरह लैब्स में उन्हें तहकीक करने दी जाए। ये तो किसी का भी हौसला तोड़ देने के लिए काफी है। बिल्कुल ऐसा ही था। और बारबरा मैक्लिंटॉक के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। वो 1934 में जेनेटिक सोसाइटी की नायब सदर थीं। एक पूरे कामिल शोबे की अहम तरीन नुमाइंदा थी वो। जी, लेकिन उनके पास बजाते खुद आम यूनिवर्सिटी में नौकरी नहीं थी क्योंकि सोसाइटी में तब भी यही रसाख था कि रिसर्च करना, खास तौर पर पेचीदा साइंस में, मर्दों का मखसूस शोबा है और इसमें औरतों की कोई जगह नहीं। लेकिन रुकिए, इस सिलसिले को थोड़ा और गहराई से देखते हैं।
اگر پورا معاشی اور قانونی ڈھانچہ خواتین کو سائنس سے باہر رکھنے پر مسلسل تلا ہوا تھا، تو پھر ایسی کیا تبدیلی آئی کہ آج ہم معلومات میں ان کا کردار بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے۔ کیا یہ صرف ایکول اپرچونٹی یعنی مساوی مواقع کے قانون کا پاس ہو جانا ہی کافی تھا، یا 1960 اور 70 کی جو خواتین کے حقوق کی شدید سماجی تحریکیں تھیں انہوں نے اصل زور لگایا اور نظام کی ان دیواروں کو توڑنے پر مجبور کیا؟ آپ نے بالکل درست نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہ دونوں باتیں دراصل ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں۔ 1960 اور 70 کی دہائی میں جو خواتین کے حقوق کی سماجی اور سیاسی تحریکیں اٹھیں، انہوں نے نظام پر اتنا بڑھتا ہوا دباؤ ڈالا کہ حکومتیں اپنے پرانے عقائد کو بدلنے پر مجبور ہو گئیں۔ اور اس دباؤ کا باقاعدہ قانونی نتیجہ نکلا۔ بالکل اسی سماجی تبدیلی کے شدید دباؤ میں 1972 کا ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی ایکٹ وجود میں آیا۔ اس قانون نے جڑ سے ان پرانی اینٹی نیپوٹزم پالیسیز کو غیر قانونی قرار دے دیا جو عورتوں کو سائنس اور اکیڈیمیا کی نوکریوں سے روکتی تھیں۔ تو جیسے ہی قانونی رکاوٹیں دور ہوئیں، تعلیم اور اعلی جات تک ان کی رسائی تیزی سے بڑھی۔ ہم نے دیکھا کہ جہاں 1966 میں نیشنل سائنس فاؤنڈیشن کے تحت سائنس اور انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کرنے والی خواتین کی تعداد محض 8% تھی، وہاں سال 2000 تک یعنی صرف 3 اور آدھی دہائیوں کے اندر یہ تعداد بڑھ کر 36.2% تک پہنچ گئی۔ یہ اپنے آپ میں ایک انتہائی طاقتور اور اثر انگیز تعلیمی انقلاب تھا، اور اس تعلیمی انقلاب کا براہ راست اثر سیدھا ایجادات پر پڑا۔ ہم نے تحقیق کے شروع میں ذکر کیا تھا کہ صدیوں تک نئی ایجادت کے پیٹنٹس میں خواتین کا حصہ صرف 1 یا 2% پر اٹکا ہوا تھا۔ ہاں، وہی چھوٹا سا حصہ جس نے صدیوں تک ان کی صلاحیتوں کو چھپائے رکھا۔ جی، لیکن جیسے ہی یہ نئی اعلیٰ تعلیم یافتہ نسل لیبز میں باقاعدہ عہدوں اور تنخواہوں کے ساتھ آئی، تو 1996 آتے آتے کیمیکل ٹیکنالوجیز اور خاص طور پر بائیو ٹیکنالوجی اور دواسازی میں خواتین نے 16% پیٹنٹس حاصل کر لیے۔ مثلاً اس وقت جینٹ ایل رائڈ آؤٹ جیسی شاندار خواتین سامنے آئیں جنہوں نے AZT دریافت کی۔ اب ذہن میں آتا ہے کہ یہ AZT کیا تھی؟ یہ ایک ایسی بنیادی دوائی تھی جس نے پہلی بار دنیا میں HIV یعنی ایڈز جیسی جان لیوا اور مہلک بیماری کے وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ سوچئے، اگر نظام ان عورتوں کو تحقیق کرنے کا حق نہ دیتا تو ہم آج بھی ایسی حیات آفرین دوائیوں سے محروم رہتے۔ اور اس کے کتنے سنگین نتائج ہو سکتے تھے اس زمانے میں۔ صحیح فرمایا۔ اس کے فوراً بعد 1998 آتے آتے پورے امریکہ میں ہر قسم کے عام ایجادات کے کل پیٹنٹس کا تقریباً 10% خواتین کے نام پر درج ہو چکا تھا۔ یہ اضافہ صرف چند سالوں کی جد و جہد کا ہی تو نتیجہ تھا۔ اور یہ تبدیلی ایک اور انتہائی گہری حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ آگے چل کر صرف حقوق یا انصاف کی جنگ نہیں رہی تھی، یہ معاشرت کی اور اس کے ساتھ ساتھ سرمایہ داری نظام کی ایک بہت بڑی مجبوری بن چکا تھا۔ بالکل، معیشت کی مجبوری۔ اگر کسی ملک کی معیشت ایک عظیم انجن ہے نا، تو آدھی آبادی کو ٹیکس سے باہر رکھنا ایسا تھا جیسے اس بڑی گاڑی کے انجن کے آدھے سلنڈرز کو کسی نے جان بوجھ کر بند کر دیا ہو۔ ہاں، ایک لری لنگری گاڑی۔ اور پھر ہر کوئی حیرت کا اظہار کر رہا ہو کہ بھائی یہ گاڑی دوسرے ملکوں سے تیز کیوں نہیں دوڑ رہی؟ جب تک آدھی آبادی کو اس طرح پیچھے رکھا جاتا رہے گا، کوئی بھی ملک تیزی سے آگے بڑھتی اس وسیع دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ انجن اور سلنڈر کی تشبیہ پوری طرح اس موضوع پر فٹ آتی ہے۔ بزنس 2.0 کی تحقیق کے اعداد و شمار کو اگر غور سے دیکھیں تو 2000 سے 2010 کی دہائی میں جو 10 پیشے سب سے تیزی سے معیشت میں ترقی کر رہے تھے، ان میں سے 8 کا تعلق براہ راست انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی IT سے تھا، اور باقی 2 کا تعلق لائف سائنسز سے تھا۔ ان نئے شعبوں میں باصلاحیت افراد اور کارکنوں کی مانگ میں 52 سے لے کر 100% تک کا شدید اضافہ متوقع تھا۔ تو اس مقام پر نتیجہ کیا نکلا؟ اس شعبے کو بے تحاشا قابل، محنتی اور نئی ٹیک کی جانکاری رکھنے والے لوگوں کی سخت ضرورت تھی۔ اب انجن کو پوری طاقت سے چلانے کے لیے صرف مردوں کی آبادی کا ایندھن کافی نہیں تھا، انہیں مجبوراً نئے دماغ چاہیے تھے۔ بالکل، یہی وجہ ہے کہ مینٹر نیٹ کی بانی ڈاکٹر کیرل بی مولر نے بالکل ٹھیک اور واضح تجزیہ پیش کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک خواتین سائنس اور انجینئرنگ کے پیچیدہ شعبے میں
پوری طرح برابر کی نمائندگی نہیں کرتی، ہمارا پورا معاشرہ، ہمارے تعلیمی ادارے اور عالمی کمپنیاں اپنا ہی شدید نقصان کر رہی ہیں۔ یعنی اصل میں اپنا ہی مالی نقصان کر رہے تھے۔ جی، آج کا معاشرتی اور سرمایہ دارانہ نظام اس وسیع پیمانے پر موجود دماغی صلاحیت کے ضائع ہونے کا بڑا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتا۔ اس سے مالی نقصان بہت بڑا ہے۔ یہ تو بات ہو گئی تعلیم اور انٹری کی، لیکن ایک پہلو اور ہے جو اس تحقیق میں دیکھنا ضروری ہے۔ پی ایچ ڈیز تو مل گئے، نئے آئیڈیا ایجادات میں پیٹنٹ بھی ہو گئے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا خواتین اب صرف نیلے لیب کوٹس پہن کر ایز اے سائنٹسٹ یا کسی ادارے کے اندر صرف انٹری لیول پر بیٹھی اپنا کام کر رہی ہیں؟ یا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ ان بڑے ٹیک اداروں کو باقاعدہ اپنی قیادت میں چلا بھی رہی ہیں؟ ہاں بالکل، قیادت کا پہلو کیسا ہے اب؟ دلچسپ بات یہاں یہ ہے کہ قیادت یعنی باقاعدہ لیڈرشپ کی سطح پر اب رخ مکمل تبدیل ہو رہا ہے۔ فارچون میگزین کی 2003 کی 50 سب سے طاقتور خواتین کی فہرست اگر آپ دیکھیں تو ان میں سے 16 خواتین کا تعلق براہ راست ہائی ٹیک یا لائف سائنسز کی بڑی اور نامور کمپنیوں سے تھا۔ 16 خواتین، یہ تو ایک نمایاں تعداد ہے۔ جی، اور اس فہرست میں کارلی فیورینا کا نام بہت نمایاں تھا، جو ہیولٹ پیکرڈ یعنی ایچ پی کی چیف ایگزیکٹو تھیں۔ اور اہم بات ان کا سی ای او بننا نہیں تھی، بلکہ اس سے بڑھ کر اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی 16 رکنی ٹاپ ایگزیکٹو ٹیم میں 6 انتہائی قابل خواتین کو شامل کیا۔ اچھا، تو یعنی جب قیادت میں کوئی ایسی سوچ آتی ہے جو صرف قابلیت کو پہچانتی ہے تو وہ اور بھی قابل افراد کے آگے آنے کے راستے ہموار کرتی ہے، چاہے ان کی جنس کچھ بھی ہو۔ یہ تو بالکل ایک طاقتور چین ری ایکشن جیسا ہے، جہاں قابلیت مزید قابلیت کو بلاتی ہے۔ بالکل۔ اس جائزے میں ایک اور بہت اہم نتیجہ جو واضح طور پر سامنے آیا ہے وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ یعنی R&D پر لگنے والے بے تحاشا پیسے اور خواتین کو ملنے والے نئے پیٹنٹس کے درمیان گہرا تعلق ہے۔ یہ تعلق کیسے نظر آیا آپ کو اس ڈیٹا میں؟ امریکہ کی جن ریاستوں میں نئے تجربات اور تحقیق پر سب سے زیادہ پیسہ لگایا جا رہا ہے نا، مثلاً کیلیفورنیا، نیو یارک یا نیو جرسی، ٹھیک وہیں سب سے زیادہ خواتین نئی ایجادات کر رہی ہیں۔ یہاں R&D پر سرمایہ کاری اور خرچ کا ماحول اتنا مضبوط ہے کہ اس ماحول سے نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، اور سائنس کی دنیا میں ویسے بھی ایک مشہور بات ہے کہ پیٹنٹ سے ہی مزید پیٹنٹس جنم لیتے ہیں۔ اور یہاں واقعی اس گہرے جائزے میں ایک چھپا ہوا مقام سامنے آتا ہے، جہاں سرمایہ داری کی جیت اور تعصب کی ہار بالکل واضح نظر آتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب حکومتیں اور بڑی کمپنیاں لاکھوں کروڑوں ڈالر اس نئے نظام اور ریسرچ پر لگاتی ہیں نا، تو سرمایہ داری نظام کا اصل مقصد کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ انہیں صرف پیسہ کمانا ہے، معاشی ترقی چاہیے اور مسلسل انوویشن چاہیے۔ ہاں، انہیں اپنے منافع سے غرض ہے۔ بالکل، وہ اس مہنگے وقت میں اس بات کے متحمل ہو ہی نہیں سکتے کہ صرف اس لیے ایک زبردست نئی ایجاد کا آئیڈیا رد کر دیں کیونکہ وہ ایک عورت کے ذہن سے آیا تھا۔ تعصب اب اداروں کے لیے انتہائی مہنگا اور بے وقوفانہ سودا بن چکا ہے۔ انہیں صرف اور صرف بہتر ریزلٹس اور انوویشن چاہیے، دماغ چاہے کسی کا بھی ہو۔ اس قسم کی بامقصد اور مساوی سرمایہ کاری کا ایک چھوٹا سا فائدہ یہ بھی ہوا کہ مرد اور عورت کی تنخواہ کے درمیان جو ایک لمبا فرق صدیوں سے چلا آ رہا تھا، وہ اب اس شعبے میں تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ یہ تو آنا ہی تھا وقت کے ساتھ۔ زیادہ خواتین اب آگے آ کر سینئر مینجمنٹ میں اہمیت حاصل کر رہی ہیں، ان کے پاس اعلیٰ ڈگریاں ہیں، اور جب کسی شخص کے نام پر درج اپنا واضح پیٹنٹ ہونا تو بظاہر اس کی معاشی اور پیشہ ورانہ حیثیت کا وزن پوری انڈسٹری میں بہت بڑھ جاتا ہے۔ یہ چیز معاشی برابری کو تیزی سے فروغ دے رہی ہے۔ تو اس گہرے جائزے کے بعد ہم پورے اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ صدیوں تک جس نظام نے، جس میں یونیورسٹی کی عجیب و غریب نیپوٹزم پالیسیز جیسی بھاری دیواریں شامل تھیں، اس غلط نظام نے ان خیالات کے ڈی این اے کو باقاعدہ چھپایا جس میں خواتین کی سخت محنت اور پسینہ شامل تھا۔ جی بالکل۔ لیکن
1960 اور 70 کی تحریکوں نے جب مساوی مواقع اور ایکول اپرچونٹی کے قوانین منوائے تو انقلاب کا ایک بے مثال سلسلہ شروع ہوا۔ تعلیمی شعور اور پھر گلوبل معاشی ضرورت نے پوری دنیا کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنی بنائی ان کھوکھلی دیواروں کو گرا دیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا بھی۔ ہاں، اب پیٹنٹ سے لے کر بڑے ٹیک اداروں کے قیادت تک ہم تاریخ کی ان گمشدہ کہانیوں کا ازالہ باقاعدہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ ہم ان موجودہ حالات کی اس تبدیلی کو کارڈ جیسی بڑی سافٹ ویئر کمپنی کی بانی پامیلا لوپکر کے ایک انتہائی عمدہ کال میں دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا نچوڑ نکالتے ہوئے بہت خوب کہا تھا کہ ہائی ٹیکنالوجی کا شعبہ اتنی تیزی سے بدلتا ہے کہ یہاں کچھ بھی پتھر پر لکیر نہیں ہوتا۔ پرانی روایات یہاں زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ واہ، بہت زبردست بات ہے یہ۔ اور یہی وہ اہم ترین چیز ہے جو خواتین سمیت ہر اس شخص کو آگے آنے کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے جس میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہو۔ صحیح بات ہے۔ جہاں کسی پہلے سے بنی بنائی اور صدیوں پرانی تنگ روایات کا دبدبہ نہ ہو، وہاں محض قابلیت کی بنیاد پر اپنے نئے راستے خود بنانا زیادہ آسان اور ممکن ہو جاتا ہے۔ جی، بالکل ممکن ہو جاتا ہے۔ اور یہی اصل سبب ہے کہ آج ہم اس زبردست اور دلچسپ گفتگو کو ایک نئے اور قابل غور سوال پر ختم کرتے ہیں۔ اگر آج کے عام ٹیکنالوجی کے شعبے میں قدیم اور پرانی روایاتوں کا ٹوٹنا سب کے لیے برابر مواقع پیدا کر رہا ہے، تو ذرا مستقبل کے ان شعبوں کا تصور کیجئے جو بالکل ابھی پیدا ہو رہے ہیں، جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا پھر آگے بڑھتی ہوئی کوانٹم کمپیوٹنگ کی سائنس۔ ان نئے شعبوں کی تو دنیا میں ابھی تاریخ لکھی ہی نہیں گئی نا۔ یہ بالکل صاف اور کوری سلیٹ ہے جن پر ابھی پہلا لفظ لکھا جا رہا ہے۔ ایک بالکل نیا آغاز۔ تو جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے بڑے انقلاب کی تاریخ کل کو کتابوں میں لکھی جائے گی، کیا تب اس نئی کہانی کا کوئی گمنام گوسٹ رائٹر نہیں ہوگا؟ کیا اس میں شامل ہونے والے ہر موجد اور اس کی نئی ایجاد کا ڈی این اے بالکل واضح طریقے سے بغیر کسی تعصب کے تاریخ کا حصہ بنے گا؟ یہ ایک ایسی گہری فکر ہے جس پر ہمیں ضرور سوچتے رہنا چاہیے تاکہ آنے والا نیا قدم صدیوں پرانی تاریخ کی غلطیاں پھر سے نہ دہرائے۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.